السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اسلام اینڈ فلسفی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے اسے لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے۔ پیارے دوستو، سگمنڈ فرائیڈ ایک ایسا متنازع کردار جس نے نفسیات کی دنیا میں آج تک تہلکہ مچا رکھا ہے۔ اس کی پیدائش 6 مئی 1856 کے روز ایک یہودی گھرانے میں ہوئی، مگر بعد میں اس نے مذہب اور خدا کا انکار کر دیا۔ اس کی وجہ شہرت انسانی جبلت کے تاریک پہلوؤں کو آشکار کرنا ہے۔ فرائیڈ انسان کو ایک جنسی جانور سے زیادہ حیثیت دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ فرائیڈ کے مطابق انسانی ذہن 3 اجزاء سے مل کر بنتا ہے: شعور، قبل شعور اور لا شعور۔ شعور اس کیفیت کو کہتے ہیں جس میں انسان اپنے ارد گرد کے ماحول سے آگاہ ہو۔ زیادہ تر ہم انسانوں پر شعور غالب رہتا ہے۔ میرا اس ویڈیو کے توسط سے آپ سے بات کرنا اور آپ کا بات کو سمجھنا ہی شعور کہلاتا ہے۔ قبل شعور ذہن کی وہ حالت ہے جس میں کوئی شے، جگہ یا واقعہ ہر وقت ہمارے ذہن میں نہیں ہوتا، مگر ہم جب چاہیں اپنی تھوڑی سی کوشش سے اسے اپنے حافظے میں لا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کا موبائل نمبر ہر وقت آپ کے ذہن میں موجود نہیں رہتا، مگر بوقت ضرورت ذہن پر زور دینے سے وہ نمبر آسانی سے ہمیں یاد آ جاتا ہے۔ تیسرا حصہ جسے فرائیڈ نے سب سے زیادہ اہمیت دی وہ لاشعور ہے۔ فرائیڈ کے مطابق انسان کا سب سے بڑا مقصد لذت کو حاصل کرنا ہے، اور لذت جنسی تسکین کے سوا اور کچھ بھی نہیں۔ شاعری، مصوری، موسیقی اور مختلف کھیل کود کے ذریعے انسان اپنی جنسی خواہش کا بالواسطہ اظہار کرتا رہتا ہے۔ فرائیڈ نے یہاں تک کہا ہے کہ جو لطف اپنے خون کے رشتوں سے جنسی تعلقات قائم کرنے سے ملتا ہے وہ دوسروں سے کبھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ فرائیڈ کے مطابق چونکہ خون کے رشتوں کا آپس میں جنسی تعلقات قائم کرنا کسی بھی معاشرے میں قابل قبول نہیں ہے، لہٰذا لوگ بہن بھائی یا ماں باپ کے بارے میں اپنی جنسی سوچ کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں، مگر یہ انسانی خیالات دبنے کے بجائے ذہن کے حصہ لاشعور میں چلے جاتے ہیں۔ بظاہر فرائیڈ کی یہ باتیں من گھڑت کہانیاں معلوم ہوتی ہیں، مگر اسلامی تاریخ میں ایک ایسا کردار بھی موجود ہے جو فرائیڈ کے نظریات کو عملی شکل دینے کی کامیاب کوشش کر چکا ہے۔ وہ حسن بن صباح تھا، جس کا مختصر تعارف ہماری ایک ویڈیو حسن بن صباح کی جنت سے بھاگی ہوئی حور میں کروایا جا چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حسن بن صباح کو مسلمانوں کی کڑی آزمائش کے لیے بھیجا تھا۔ سرزمین ایران میں پیدا ہونے والا یہ شیطان کا اوتار اسلام اور مسلمانوں کے لیے بڑی کاری ضرب ثابت ہوا۔ اگرچہ اس کا دور سگمنڈ فرائیڈ سے 800 سال پہلے کا ہے، مگر اس نے عمل تنظیم، جسے آج کی زبان میں ہائپناٹزم کہتے ہیں، کے ذریعے اپنے پیروکاروں کو ہمیشہ کے لیے لاشعور میں دھکیل دیا تھا۔ اس کی بنائی ہوئی خود ساختہ جنت میں وہ شرمناک حقائق منکشف ہوئے جنہیں تحریر میں لانا ہمارے بس میں نہیں۔ البتہ نمونے کے طور پر ایک واقعہ پیش کیے دیتے ہیں۔ حسن بن صباح کو صرف اس وقت کی سلجوقی سلطنت سے خطرہ تھا۔ یہ ایک صحیح معنوں میں اسلامی سلطنت تھی، جس کے ایک سالار نے، جس کا نام اوریزی تھا، حسن بن صباح کے ایک وسم کوہ نامی قلعے کو فتح کر لیا اور ابن صباح کے پیر و مرشد عبد الملک ابن عطاش کو ذلت آمیز موت مارا۔ حسن بن صباح اپنے استاد کی موت کو کبھی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے اپنے ایک جانباز فدائی عبید عربی کو اپنی جنت سے باہر نکال کر یہ حکم دیا کہ وہ بیس بدل کر قلعہ وسم کوہ جائے اور سالار اوریزی کو قتل کر دے، مگر سالار اوریزی کے جاسوسوں نے اس کی مشکوک سرگرمیوں کو دیکھ کر اسے پکڑ لیا۔ تفتیش کے دوران عبید نے وسم کوہ کے اندر حسن بن صباح کے 2 جاسوسوں کا انکشاف کیا، جنہیں عبید عربی کی نشاندہی پر گرفتار کر لیا گیا۔ سالار اوریزی نے ان جاسوسوں کو سرے بازار موت کی نیند سلا دیا۔ یہ عمل
ایک منصوبہ بندی کے تحت کیا گیا تھا، جس کی تجویز سالار آوریزی کے ایک مشیر خاص مزمل آفندی نے دی تھی۔ مزمل آفندی نے کہا تھا کہ جب ان جاسوسوں کو سر عام قتل کیا جائے گا تو یقیناً حسن بن صباح کے جاسوس اس واقعے کی اطلاع دینے کے لیے حسن بن صباح کے پاس قلعہ علامود ضرور جائیں گے۔ اس منصوبے کے تحت مزمل آفندی نے اپنے ساتھ چھاپا مار مجاہدین کو لیا اور قلعہ علامود کے راستے میں گات لگا کر بیٹھ گئے۔ منصوبے کے عین مطابق قتل کے فوری بعد 2 گھوڑے سرپٹ دوڑتے ہوئے قلعہ علامود کے راستے پر چل پڑے۔ جب وہ اس جگہ پہنچے جہاں مجاہدین چھپے بیٹھے تھے تو مزمل آفندی نے حملے کا اشارہ کر دیا اور مجاہدین دونوں جاسوسوں پر ٹوٹ پڑے۔ پہلے تو انہوں نے بھاگنے کی کوشش کی مگر ناکامی پر ان میں سے ایک نے اپنے کپڑوں میں سے خنجر نکالا اور پوری طاقت سے اپنے سینے میں اتار کر یہ کہتے ہوئے مر گیا کہ تم ایک فدائی کی جان لے سکتے ہو راز نہیں۔ اس سے پہلے کہ دوسرا جاسوس بھی یہی حرکت کرتا، مجاہدین نے بڑی پھرتی سے اسے زندہ پکڑ کر سالار آوریزی کے سامنے پیش کر دیا۔ سالار نے ایک طبیب اور جراح کو طلب کر کے اس فدائی کے مرہم پٹی کرنے کا کہا۔ جواب میں طبیب کہنے لگا کہ محترم سالار، حسن بن صباح نے اپنے فدائیوں کے خون میں حشیش جذب کر دی ہے۔ اگر آپ نے اس سے کوئی راز لینا ہے تو اس کے خون کو بہنے دیں۔ سالار آوریزی نے کہا کہ اس طرح تو یہ مر سکتا ہے۔ وہ کہنے لگا میں اس کے زندہ رہنے کی ضمانت نہیں دے سکتا، بہرحال اس سے راز لینے کے لیے اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں۔ چنانچہ خون بہتا رہا۔ جب اس کا بدن بالکل زرد پڑ گیا تب طبیب نے جراح کو زخم بھرنے کا کہا۔ پھر وہ دودھ اور شہد کے قطرے اس فدائی کے منہ میں ٹپکانے لگا۔ ان قطروں کو اس کا حلق قبول کر رہا تھا۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ وہ ابھی زندہ ہے۔ تقریباً 1.5 دن گزرنے کے بعد وہ ہوش میں آ گیا مگر خون کی کمی کی وجہ سے وہ ابھی کلام کرنے سے قاصر تھا۔ طبیب نے اس کا علاج جاری رکھا یہاں تک کہ وہ ایک دن اٹھ کے بیٹھ گیا اور سوالیہ نگاہ سے طبیب کو دیکھنے لگا۔ میں کہاں ہوں؟ شاید میں نے ایک طویل اور حسین خواب دیکھا ہے۔ لوگ کہتے تھے کہ یہ جنت ہے، وہاں بڑی ہی خوبصورت حوریں بھی تھیں۔ پھر وہ ایک دم چپ ہو گیا اور کچھ توقف کے بعد لرزتی ہوئی آواز سے کہنے لگا کہ وہ میری بہن تھی۔ پھر وہ اپنی پوری طاقت سے یہ کہتا ہوا کھڑے ہونے کی کوشش کرنے لگا کہ میں اس درندے کو قتل کر دوں گا، مگر کمزوری نے اسے دوبارہ بستر پر پٹخ دیا۔ طبیب نے جلدی سے سالار آوریزی اور اس کے ساتھیوں کو اس شخص کے پاس بلایا اور اس سے کہا کہ وہ اپنی تمام داستان سب کے سامنے بیان کرے۔ وہ کہنے لگا کہ میرا نام ابن مسعود ہے، میرا تعلق بغداد سے ہے، میرا باپ حسن بن صباح کا کٹر مرید تھا۔ اس نے مجھے اور میری ایک بہن کو حسن بن صباح کے فرقے کی ترویج کے لیے بچپن میں ہی وقف کر دیا تھا۔ تب میری عمر 15 اور میری بہن کی عمر 13 سال کے قریب تھی۔ تب ہمیں حسن بن صباح کی جنت میں پہنچا دیا گیا۔ کچھ ہی دیر کے بعد میری بہن اس جنت کی حور بن گئی اور مجھے بھی اس جنت میں داخل کر دیا گیا۔ پھر ابن مسعود کی آواز سسکیوں میں تبدیل ہو گئی۔ اس نے اپنے تمام حوصلے کو اکٹھا کر کے وہ بات کہی جو سگمنڈ فرائڈ کے نظریے کی تصدیق کرتی ہے۔ میں اس لاشعوری کیفیت میں اس جنت کی تمام حوروں کو چھوڑ کر اپنی بہن کی طرف لپکا اور نہ جانے کتنی دفعہ ہم دونوں ایک دوسرے کے جسموں سے لطف اندوز ہوتے رہے۔ آہوں اور سسکیوں نے اسے مزید نہ بولنے دیا۔ وہ اتنا ہی کہہ سکا کہ میں حسن بن صباح کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ سالار آوریزی نے اسے حوصلہ دیا کہ ہمارا بھی یہی مقصد ہے، مگر ابھی یہ اس کا موضوع وقت نہیں۔ دوستو، یہ لرزہ خیز واقعہ انسان کی جبلت کا تاریک پہلو ہے جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالی نے اس دنیا کو انسانوں کے لیے امتحان گاہ بنایا ہے۔ اس نے انسانوں کو وہ حکم دیے جس پر عمل کرنا اس کی جبلت کے خلاف ہے۔ سورہ عنکبوت کی پہلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، کیا لوگ یہ خیال کیے ہوئے ہیں کہ صرف یہ کہنے سے کہ ہم ایمان لے آئے
چھوڑ دیے جائیں گے، ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی، اور جو لوگ ان سے پہلے گزر چکے ہیں ان کو بھی آزمایا تھا اور ان کو بھی آزمائیں گے۔ یہ تحریر مبشر نور کی تھی، اسے پڑھا اور ترتیب دیا ضیاء الرحمن نے۔ ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ شکریہ۔